ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی پر اسرائیلی حملہ کو آج 448 دن پورے ہو گئے ہیں، اور غزہ پٹی کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو کنڈیشن ہے، وہ نہایت خطرناک ہے۔ وہاں کے حالات جان کر کلیجہ کانپنے لگتا ہے کہ آخر کس حال میں وہاں کے لوگ رہ رہے ہیں۔ غزہ پٹی میں اس وقت ٹھنڈ کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، اور وہاں کے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں۔ کچھ کے پاس ٹینٹ بھی نہیں ہے، خیمہ بھی نہیں ہے، اور اس دوران اسرائیل کا حملہ بھی ان پر ہو رہا ہے۔ ایئر اسٹرائک جاری ہے۔ اسرائیل کی آرمی نے جگہ جگہ سے ان کو گھیر رکھا ہے، ان کے گھروں کے پاس سے اسرائیل کے ٹینک گزر رہے ہیں۔ اسرائیلی آرمی نے وہاں پر کیمپ بنا رکھا ہے۔ جو صورتحال ہے، جو سچویشن ہے، بہت ڈراؤنی ہے۔ وہاں کی جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے، جو ویژول سامنے آ رہے ہیں، جو فوٹوز ہے، اس کو دیکھ کر کلیجہ کانپنے لگتا ہے، دل کانپ رہا ہے، لرزہ طاری ہو جا رہا ہے کہ آخر کس صورتحال میں وہ لوگ رہ رہے ہیں، اور امداد بھی مکمل طور پر وہاں نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ حال ہی میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے کچھ امدادی قافلے وہاں پہنچے ہیں، لیکن امداد کو بھی مکمل طور پر پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ہسپتال پر بھی حملہ اسرائیل کا لگاتار جاری ہے، اور چند ایک ہسپتال بچ گئے تھے جہاں مریضوں کا، زخمیوں کا علاج چل رہا تھا۔ ان ہسپتالوں کے آپریشن کو بھی بند کر دیا ہے اسرائیل نے۔ کمال عدوان ہسپتال کے تمام ڈاکٹرز اور مریضوں کو پچھلے دنوں اسرائیل نے گرفتار کر لیا، اور ایسے تمام لوگوں کی تعداد 400 تھی، ان سب کو اسرائیل نے اب ریلیز کر دیا ہے۔ لیکن کمال عدوان ہسپتال میں جو آپریشن انجام دیا جا رہا تھا، جو سروسز اس کی بحال تھی، وہ سروس اب ٹھپ پڑ چکی ہے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا ہسپتال کی جو سروس ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے۔ تو چند ایک ہسپتال بچے تھے، اور ان ہسپتالوں کی سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ ایئر اسٹرائک جاری ہے، اور صرف پچھلے 24 گھنٹہ میں 40 سے زیادہ فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے، اور تمام ایریاز میں مواسی کا جو ایریا ہے، رفح کا ایریا ہے، جبالیہ کیمپ کا ایریا ہے، نصیرات کیمپ کا ایریا ہے، رپورا رفح کا علاقہ ہے، یا ساؤتھ غزہ کا علاقہ ہے، ان تمام علاقوں پر اسرائیل کی طرف سے ایئر اسٹرائک لگاتار جاری ہے۔ نارتھ غزہ کو تو مکمل طور پر اسرائیل نے خالی کر رکھا ہے، اور وہاں اسرائیل اپنا بفر زون بنا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ریزسٹنٹ فورسز ہے، جو حماس کے لڑاکے ہیں، جو القدس بریگیڈ ہے، ان سب کی طرف سے بھی لگاتار مقابلہ جاری ہے، اور جگہ جگہ یہ لوگ بھی اسرائیل کے ٹینکوں کو تباہ کر رہے ہیں، اسرائیل پر حملہ کر رہے ہیں۔ القسام بریگیڈ کی طرف سے جو اپڈیٹ سامنے آئی ہے، جو ان کی طرف سے دعویٰ سامنے آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں، تو اس میں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے بیت لاہیہ کے علاقے میں اسرائیلی ٹینک کو تباہ کر دیا، اور لگاتار انہوں نے وہاں پر اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے اسرائیلی آرمی کے ایک گروپ پر حملہ کیا، اور 7 افراد پر مشتمل اسرائیلی آرمی کا ایک گروپ تھا، اس پر سیدھے سیدھے القدس اور القسام بریگیڈ نے حملہ کیا۔ اس کے بعد اس میں سے زیادہ تر اسرائیلی آرمی کے افراد مارے گئے، کچھ وہاں پر زخمی ہوئے۔ بعد میں ریسکیو ٹیم نے آ کر کے اسرائیلی آرمی کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی طرح اسرائیل کا جو بلڈوزر D9 ہے، اس پر القسام بریگیڈ کے لڑاکوں نے حملہ کیا، دوسرے گروپس نے حملہ کیا۔ تو جو ریزسٹنٹ فورسز ہے، ان کی طرف سے بھی مقابلہ لگاتار جاری ہے، لیکن اسرائیل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ٹھنڈ کی وجہ سے جو پریشانی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر ویسٹ بینک کے علاقہ سے اور یروشلم سے خبر سامنے آئی ہے کہ جمعہ کے دن اسرائیل نے شدید پابندیاں لگائی تھی۔ جگہ جگہ مسجد اقصیٰ میں جانے کے لیے انہوں نے پولیس چوکی بنا دیا تھا، چیک پوائنٹس بنا دیا تھا، لوگوں کو گزرنے سے روکا جا رہا تھا، لیکن اسرائیل کی تمام تر بندشوں کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود 40,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں نے بیت المقدس میں جا کر قبلہ اول یعنی مسجد اقصیٰ میں جا کر جمعہ کی نماز ادا کی۔ وہاں انہوں نے فلسطین زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اسرائیل مرد آباد کا نعرہ بلند کیا۔ ادھر ویسٹ بینک کے علاقوں میں، رام اللہ کے علاقوں میں، اور جو بیت لحم کا علاقہ ہے، جو عیسائیوں کے لیے بہت اہم شہر مانا جاتا ہے، دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت وہی ہوئی تھی، اور وہاں کرسمس کے موقع پر تہوار ان کا انعقاد کیا جاتا ہے، عیسائی جشن مناتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں کے حملہ کی وجہ سے وہاں عیسائی برادری کے لوگ اپنا جشن نہیں منا سکے۔ زیادہ تر جو تقریب تھی، زیادہ تر جو پروگرامز تھے، ان سب کو کینسل کرنا پڑا۔ خود غزہ پٹی میں جو مسیحی برادری کے لوگ رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، وہ بھی کرسمس کا جشن وہاں نہیں منا سکے، کیونکہ اسرائیل کا حملہ لگاتار جاری تھا، رک نہیں رہا تھا، اور اسرائیل نے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ کرسمس کے موقع پر مسیحی اور عیسائی برادری کے لوگ اپنا تہوار منا سکے۔ ادھر بحرین میں یورپ کے کچھ ملکوں سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ وہاں
فلسطین کی حمایت میں احتجاج کیے گئے ہیں. لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر غزہ پٹی کا ساتھ دیا ہے, اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے ہیں. ادھر تل ابیب میں کچھ ایسے نامعلوم افراد سامنے آئے جس سے پورے اسرائیل میں اور تل ابیب میں تہلکہ مچ گیا ہے. وہاں کے لوگوں میں ڈر اور خوف ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی شہید یحییٰ السنوار نے کچھ ایسے آپریشن تل ابیب میں انجام دیے تھے جس کا بہت بڑا اثر پڑا تھا, اور شروع میں اسرائیل نے اس کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ حماس کی پلاننگ کا حصہ تھا اور حماس نے تل ابیب میں اپنے لوگوں کو بھیج کر کچھ آپریشن انجام دیے تھے اور اس کا اسرائیل پر بہت برا اثر پڑا تھا. اسی طرح کا کچھ اور آپریشن ہوا ہے, لیکن یہ چھوٹا موٹا آپریشن ہے. کچھ ایسے نامعلوم افراد ضرور تل ابیب میں دیکھے جا رہے ہیں جس کو لے کر تل ابیب کی جو سیکورٹی ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے, جانچ میں اضافہ کر دیا گیا ہے. جگہ جگہ لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے. ادھر اسرائیل تل ابیب اور وہاں کے دوسرے شہروں میں بنیامین نتنیاہو کے خلاف بھی پروٹیسٹ بڑھتا جا رہا ہے. اسرائیلی عوام کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. اسرائیلی عوام صاف کہہ رہی ہے اپنے پرائم منسٹر سے کہ تم نکمے ہو, تم ناکارہ ہو, تم میں صلاحیت نہیں ہے ہمارے لوگوں کو آزاد کرانے کی, ہوسٹیج کو ریلیز کرانے کی. تم ہر حال میں حماس کے ساتھ سمجھوتا کرو, جنگ بندی کا معاہدہ کرو, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے. تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے, وہاں کی تازہ ترین رپورٹ ہے. ملت ٹائمز پر ہم آپ کو موقع بموقع اس طرح کے اپڈیٹ دیتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجئے. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.